سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد انسان اپنے کسی مقصد کو جب حاصل کر لیتا ہے تو اس وقت بے انتہا خوش ہوتا ہے. بے شک لوگوں کے نزدیک جو اس کا مقصد ہے اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، وہ اتنا بڑا بھی نظر نہ آتا ان کو، لیکن جس کا وہ مقصد ہے اس کے لیے تو بہت بڑا ہے، اور وہ چیز اس کو مل جائے تو بے انتہا خوش ہوگا اس وقت. لوگوں کو احساس نہ ہو، لیکن اس کی تمنا تھی، اس کی خواہش تھی، اس کا مقصد تھا، اللہ نے پورا کر دیا. اب ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے، ایک آدمی ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کر لیتا ہے تو اس کو چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، چہرے خوش ہوگا اس کا. دوسرے کو آگے بتائے گا وہ کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ بالکل موڈ میں ہوگا نہیں تو سنے گا بھی نہیں، کہتے کیا ہوا، پاس ہو گیا ٹیسٹ. لیکن اس کے لیے اتنا بہت بڑا مقصد اس نے حل کر لیا ہے، رات کو نیند بھی نہیں آئے گی خوشی. اسی طرح انسان کی زندگی میں مقاصد ہے. ایک سال بعد انسان اسٹوڈنٹ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سال کے بعد اس کو اطلاع مل جائے کہ تم پاس ہو گیا. اس کا حال دیکھیں کہ اتنا خوش ہوگا. پوری سال بھر کی زندگی ہے، سال بھر اس نے محنت کی ہے، اس کا رزلٹ ملا ہے، پاس ہو گیا. ہر ایک کو بتائے گا، مٹھائی تقسیم کرے گا، بتائے گا، خوش ہوگا. ہر مقاصد دنیا کے اندر بہت ہیں انسان کے اپنے اپنے وقت کے حساب سے ہیں. ایک آدمی نوکری تلاش کر رہا ہے، ایک کے پاس نوکری ہے، اس کو تو اس کی قدر نہیں جس کے پاس نوکری ہے. اور جو تلاش کر رہا ہے اس کے لیے تو وہ بہت بڑا مقصد ہے. تلاش کرتا ہے، جس نوکری مل جاتی ہے تو بہت اچھلتا ہے، وہ آج کام مل گیا، مجھے نوکری مل گئی، مجھے جاب مل گیا، مجھے پسند مل گیا. اسی طرح ہر آدمی کا مقصد ہے، مقاصد پہ، اور ہر آدمی کا مقصد بڑا ہے. لیکن ایک مقصد ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اگر بندہ اس مقصد کو حاصل کر لیتا ہے تو یہ سارے مقاصد زندگی جو ہیں وہ سیکنڈری ہیں، بالکل سطحی ہیں. کہ خوشی بھی راضی ہے، تھوڑی دیر خوش ہوگا، بھائی بیٹا پیدا ہو گیا، بڑا خوش ہوتے ہیں، تھوڑی دیر خوشی کے بعد بھولوا جاتے ہیں. ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد ایک دن خوشی ہے، 2 دن خوشی، پھر بھول بھال جاتا ہے آدمی. کوئی اس کو 2 سال کے بعد مبارکباد دے، مبارک کو آپ ٹیکس پاس ہو گئے، کہتے پاگل ہو گیا، تو عرصہ ہو گیا پاس ہوئے، ہم مجھے مبارکباد دے رہے. اس کو انداز ہوگا، مذاق اڑائے، میرا اتنے سال ہو گئے، مجھے 3 سال کے بعد تو مجھے مبارکباد دے رہے. کسی کے بیٹا ہوا مبارک دے رہا ہے، اس کو 5 سال، اچھے بہت بہت مبارک. کس چیز کی؟ آپ کے بیٹا ہوا ہے. کہ کون سا؟ کہتے میں سنا تھا 5 سال پہلے. وہ کہے گا تیرا دماغ خراب ہے.
یہی نا مقصد دنیا کے. پتہ چلا یہ تو سب بیکار ہے جس میں انسان اتنا خوش ہوتا ہے. کتنی سالی محنت کرتا ہے ان مقاصد میں انسان، لیکن ایک مقصد تو ایسا ہے سبحان اللہ کہ جب اس مقصد کو انسان اپنے کانوں سے سنے گا، راضیۃ مرضیہ، آواز آئے گی کہ اللہ کہے گا جا میں تیرے سے راضی ہو گیا. یہ وہ مقصد تھا. ان مقاصد کی جب اتنی خوشی ہے تو جب کانوں میں یہ آواز پڑ جائے گی انسان کے 70 سال 80 سال 40 سال 50 سال یہ جب محنت اس کے سامنے آئے گی، جو اس نے مجاہدے کیے، جو روزے رکھے، جو اس نے الحمدللہ ذکر اذکار کیے، تلاوتیں کی، اپنے نفس کو مارا، اپنی زندگی کو محدود کیا، اپنی خواہشات کو ختم کیا، ہر وقت ایک نفس کی قید میں سے نکلا ہو، نفس کے ساتھ لڑائی رہی، ہر وقت ایسا. جو یہ اس نے جب شعر پڑھا تو اللہ والا تو چپتی بات کہ باقی حقیقت ایسی ہے. کون سا وقت ہے جب نفس انسان کو مارنا نہیں پڑتا، اس کے بعد جو تکلیف ہوتی ہے، خواہش کو مارنے کے بعد جو تکلیف ہوتی ہے. میٹھے کو دل کر رہا ہے، آپ میٹھا چھین لیں آپ کے ہاتھ سے تو کتنی تکلیف ہوگی. انڈا کھانے کو دل کر رہا ہے، بہت طبیعت کر رہی ہے، انڈا بھرا سامنے پڑا ہو، آدمی اٹھا کے پھینک دے. آپ نے جب بہت اچھا ملک شیک بنایا ہے، اس میں آم ڈالے ہیں، یہ وہ خوب ڈالنے کے بعد چینی ملا کے آرام سے بیٹھے ہیں، سیٹ ہو کے میٹھے پہ بچہ ہے اس کا ہاتھ لگا گر گیا، معمولی چیز ہے، لیکن نفس کے لیے بہت بڑی زبردست چیز ہوتی ہے اس کو دیکھنا. تو اس وقت جتنی خواہشات خراب ہوں گی، یاد رکھیں جتنی خواہشات خراب کی طرف نفس دھکیلے گا، جب اس کو سٹاپ کریں گے تو نفس کی تو دھجی اڑ جاتی ہے. اس وقت آدمی کا حال خراب ہوتا ہے اندر سے، کیسے کنٹرول کر لے. ایک لڑکی پہ فریفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا، وقت بھی مل گیا، ٹائم بھی مل گیا، اور ہر چیز مناسبت پہ آ گئی، موقع محل بھی مل گیا، لیکن اوورس کو زمین نفس نے پورا تیار کر دیا ہر کام کے لیے، لیکن ایک دم اس کو غیرت اللہ سے اور اس کے ذہن میں آ گیا تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور اسی حالت سے وہ باہر نکل گیا. میری اور آپ کی زندگی یہ ہونی چاہیے. جب یہ زندگی ہو جائے گی تو پھر مقصد زندگی انسان کو جو ہے 40-50 سال رہنا دی ہے، اصل مقصد دی ہے، اس مقصد کا پھر رزلٹ نکالتا اللہ تعالیٰ. راضیۃ مرضیہ سے کہتا ہے کہ آج تمہارا رزلٹ نکلا ہے، آسمان والوں فلاں بندہ میرے پاس آ رہا ہے، اس کا رزلٹ نکال دیا میں نے، اس کو جاؤ خوشخبری دو کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا. ہر بندہ کی یہ خواہش ہے نہیں ہے تو اس کے علاوہ کوئی خواہش جو بھی ہو بالکل بیوقوف ہے. جس نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول کو مان لیا، مومن کلہان مسلمان، اس کے علاوہ کوئی بڑی خواہش نہیں ہو سکتی اس سے بڑی زندگی میں اس کی. اس خواہش پہ جس نے زندگی گزار لی، سبحان اللہ، اس خواہش پہ جو زندگی گزار گیا وہ کامیاب زندگی ہے. ہر وقت ذہن میں یہ رہے میرے کان میں یہ آواز آنی چاہیے جس وقت سانس نکل رہا ہو میرا، راضیۃ مرضیہ کی آواز ہے، میں تجھ سے راضی ہوں. کتنا بڑا مقصد ہے انسان کا. یہ چھوٹے چھوٹے مقصد، جب اس مقصد پہ انسان کھڑا ہو جائے، کوئی بڑی چیز پہ کھڑا ہو جائے آدمی، ایک بڑے مکان بنانے کی بلڈنگ بہت بڑی میں نے لے لی ہے جناب، اس میں بلڈنگ کو میں نے بنانا ہے، اس میں نے فلیٹ بنانے ہیں، نیچے میں نے دکانیں لگانی ہے، ادھر میں نے وہ کرنا ہے، ادھر میں یہ کرنا ہے. اب میں اس بلڈنگ کو تیاری میں لگا ہوں تو ایک چھوٹا سا مکان بنانے میں لے کے اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس نے وہ چھوڑو یار، کیا 2 کمرے کا مکان، ہاں ہو جائے گا یار، اس کو چھوڑو، ختم کرو بات. اصل چیز تو یہ جو میں بنا رہا ہوں، ہوتا ہی نہیں ہوتا. کس سے پوچھیں آدمی سے. جس کا مقصد یہ ہو جائے رضوان اللہ اکبر، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا سب سے بڑا مقصد زندگی کا ہے کہ تو مجھے راضی کر لے. سب سے بڑا مقصد تیرا زندگی کا یہ ہے کہ جو اس پروجیکٹ پہ لگ جائے، اتنا بڑا پروجیکٹ اس کے سامنے آ گیا تو بھی چھوٹے موٹے پروجیکٹ تو کہے گا صبر کرو، اس سے کیا ہوتا ہے، نہیں ہوتا نہ ہو یار، دماغ خود ہی ہو جائے گا. تو اس پروجیکٹ پہ کھڑے ہونے کے بعد سب سے بڑی بات یہ کہ سارے دنیا کے غم ختم ہو جاتے ہیں، اس کے محسوس ہی نہیں کرتا. وہ کیا بات کر رہے ہیں یار، جہاں ہمارے پاس مکان ہے، یہ جو اس پروجیکٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کے دل ہنستے ہیں کہ کیا قسم کی فضول باتیں میرے سامنے کر رہا ہے یار. حالانکہ خواہشات رکھنے والا انسان وہ ہوتا ہے، اسی طرح دوسروں کے ساتھ زندگی گزار ہوتا ہے، اسی طرح اس کی ضروریات زندگی ہوتی ہیں، اس کے سارے معاملات بھی بچوں والے ہوتے ہیں، سارے چیز کو درکار ہے، ضرورت ڈوبا ہوتا ہے، لیکن کوئی پروجیکٹ ہائی ہو گیا ہے
اس کا مشن بہت ہائی ہو گیا ہے، وہ انویزیبل ہے، جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن بن رہا ہے وہ الحمدللہ، اس مشن پہ اپنے لگا ہے، زندگی کے ایک ایک منٹ وہ اس پر گزار رہا ہے، اتنے بڑے پروجیکٹ پہ گزار رہا ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ آواز سنی ہے، راضی تم رضیہ، کہ اللہ تعالیٰ فرما دے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو مجھ سے راضی ہو گیا۔ ادمان الاکبر، اللہ نے فرمایا کہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے تمہارا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بھائی سب سے بڑا زندگی کا جو مقصد ہے وہ سب سیکنڈری ہے، معاملات چھوٹے موٹے ہیں، اصل مقصد کیا ہوا؟ اللہ کو راضی کرنا۔ نماز کا مقصد وہی، نماز سبحان اللہ، کیا اس کے اب قرآنوں میں ذکر ہے، حدیثوں میں ذکر ہے، سزائیں مل رہی ہیں، اور مسجدیں بن رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، اور جناب اللہ دھوم مچی ہے، کام کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ مقصد نماز کا اللہ کی رضا۔ جس کے ذہن میں اس نماز کا مقصد یہ نہیں رضا، اللہ کی رضا، تو وہ نماز نہیں، وہ تو ٹھونگے مار رہے، وہ تو ایسی اس کو عادت پڑ گئی ہے۔ حج حج حج، جاؤ بے حج میں جانا ہے، وہ جس نے حج نہیں کیا وہ یہ کوئی مرے گا، فلاں ہوگا، حدیثیں آ رہی ہیں، اور جناب اللہ قرآن کے اندر آرڈر آ رہے ہیں، بہت سخت معاملات بن رہے ہیں، اور حج کے لیے تیار ہوں، لاکھوں انسان جانے کہ وہ فرض ادا نہیں ہوا تو مریں گے کیسے، اس کا جواب کیا دیں گے، اور اس کے لیے کیا کیا انسان کچھ کرتا ہے، کتنی کوشش کر رہا ہے زندگی میں حج ہو جائے، یا بوڑھا بھی رو رہا ہے، جوان بھی رو رہا ہے، بڑے حالات ہیں، حج ہو جائے، حج ہو جائے۔ مقصد اللہ کی رضا، عرفات میں جانا اللہ کی رضا، صحیح کرنا اللہ کی رضا، مطاف پہ چکر گھومنا اللہ کی رضا، حجر اسود کو بوسہ دینا اللہ کی رضا، آب زمزم کی گھونٹ بھرنے اللہ کی رضا، اللہ کے گھر کو تکتے رہنا اللہ کی رضا، مدینے کا سفر کرنا اللہ کی رضا، جالیوں کے سامنے ٹھہرنا اللہ کی رضا، کھڑے ہو کے درود پڑھنا اللہ کی رضا، گنبد خضرا کے نظارے کرنے اللہ کی رضا، جوش میں آ جائے، ہوش میں آ جائے، اور نعتوں کا سلسلہ وہاں شروع ہو جائے اللہ کی رضا۔ جو ساری چیزیں اگر اللہ کی رضا پر ہو، مقصد کیا ہے پیچھے اللہ کی رضا ہے، تو پھر کیا ہے؟ سب کامیابی ہے پھر تو اس پر، نہ تو کچھ بھی نہیں، سفر ہے، سفر ایک سفر کر رہے ہیں آپ، حج کا سفر کیا ہوا، ہالیڈیز۔ اور جن لوگوں کے بغیر مقصد کے کام کرتے ہیں، اور کوئی اور مقصد ہوتا ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، تو وہ تو پھر زیرو بٹا زیرو ہے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، جناب آ گیا رمضان، اور جو 2 مہینے سے پہلے شور مچتے ہیں، دعائیں مانگی جاتی ہیں، یار یہ مل جائے ہمیں رمضان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھائی اس لیے دعا مانگو، اور ساری دنیا دعائیں مانگ رہی ہیں، اللہ والے رو رہے ہیں، یا اللہ یہ رمضان دے دینا، یا اللہ ہمارا رمضان پہنچا دے، یا اللہ ہمیں بیمار نہ کرنا۔ دعائیں مانگی جا رہی ہیں، شوق پیدا ہو رہے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، سموسے بن رہے ہیں، پاپڑ بن رہے ہیں، فریج بھرے جا رہے ہیں، اور پروگرام بن رہے ہیں، اتنے میں اتنا قرآن پڑھنا ہے میں نے، یا یہ کرنا ہے، چھٹیوں کی درخواستیں دی جا رہی ہیں، بھائی ہم نے کام نہیں ہم نے کام بعد میں کریں گے رمضان سے، اس رمضان میں ہم نے کام نہیں کرنا ہے، اور یہ بہت معاملات چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں۔ مقصد کیا مقصد ہے رمضان کا؟ کوئی اور ہے؟ روزہ رکھنا مقصد ہے، صبح کھانا شام کو کھانا مقصد ہے، مقصد ایک ہی ہے، الحمد للہ اکبر، سب سے بڑا مقصد یہی ہے، اللہ کو روزہ کرتا ہے، اب آیا روزہ، سبحان اللہ، آیا روزہ، پھر ریفریش کرتا ہے۔ کس کو ریفریش کیا آج؟ ساری عبادات کے مقصد کو، تیری اور میری زندگی کے مقصد کو، تمام جتنا بھی جو کچھ بھی سمیٹ لو عبادات کے حساب سے، جتنا بھی زور لگا لو، سب کو سمیٹ کے روزہ کہہ رہا ہے، اس مقصد کو ریفریش کر رہا ہے۔ کس مقصد کو؟ جو اصل ہے اس کو آج تازہ کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے یہ تم بھول چکے ہو پاگلو، تم تو یہی نہیں پتا نماز کیوں پڑھ رہے ہو، کہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا رضا کرنا تو نظر نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب مقصد نہیں ہے۔ آپ یہ بیٹھ کے ڈرائیونگ ٹیسٹ کے سامنے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ڈرائیونگ ٹیسٹ سیکھ رہا ہے، وہ انسٹرکٹر آ رہا ہے، جناب آپ بیٹھے ہیں آگے، وہ گھوم رہا ہے، وہ یہ ڈرائیونگ سیکھ رہے ہیں، کہتے نہیں کہتے؟ اندر بھی کہ یہ تو ڈرائیونگ سیکھ رہا ہے، انسٹرکٹر کے ساتھ بیٹھا ہے، اور ماشاء اللہ گاڑی چل رہی ہے، ڈرائیونگ سیکھ رہا ہے، چلتا اپنے مقصد کے لیے کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اور میں نماز پڑھ کے آتے ہیں، مقصد کیا ہے؟
تو کہیں نظر آ رہا ہے اس کے بعد نماز کے بعد کہ مقصد کی جھلک نظر آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، رضوان اللہ اکبر کی جھلک کہیں نظر آئی ہے؟ وہ کیا جھلک ہے؟ اللہ کی رضا کی کون سی جھلک ہوتی ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رنگ چڑھا، کیا آپ کی سنت نظر آئی؟ حج کے بعد کیوں نظر آئی؟ اب یہ روزہ کہہ رہا ہے کہ 30 دن تجھے میں نے اتنا مجاہدہ کیا ہے، جاہل پاگل، تیرے میں کوئی جھلک نظر آ رہی ہے اللہ کی رضا کی؟ اور کوئی نظر آ رہی ہے جھلک؟ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو تباہ سنت پہ ڈال لیا، شکل صورت ہر چیز جو ہے توبہ کر کے کہہ دیا بھائی روزہ ہم تیرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، تو نے جو مقصد ہمیں دیا تھا ہم نے پا لیا. اور جس طرح میں دیکھ رہا ہوں کسی کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے وہ انسٹرکٹر چلا رہا ہے اور میں کہتا ہوں یہ بھائی ڈرائیونگ سیکھ رہا ہے. جب اس طریقے سے کوئی روزہ گزارتا ہے تو کیا ہے؟ آسمانوں کے فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ یہ روزہ دار ہے، اصل میں روزہ دار یہ ہے، اس میں جھلک نظر آ رہی ہے تیری رضا کی. باقی یہ دل لگی کرنے والے لوگ ہیں جی، تو تفریح بات میں بس یہ بس مستی چلتی رہے ادھر ادھر، سب کچھ ڈرامے چل رہے ہیں، کچھ نہیں. کوئی عبادت اللہ کی رضا سے خالی کیسے ہو سکتی ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں؟ سب نہیں ہو سکتا انسان. تو جب ایک عبادت کے بعد آپ میں وہ نظر نہیں آ رہی تو آپ کو خود ہی رزلٹ دے رہی ہے. وہ عبادت آپ کو خود ہی رزلٹ دے رہی ہے کہ تو کس طرح رزلٹ تو ابھی نکل رہا ہے، اس میں تو تیری کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. کسی عبادت سے بھی کسی میں پتہ لگے کہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو نے یہ عبادت کی ہے. حج کے بعد اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر حج کے بعد آدمی تبدیل نہیں ہوتا نا تو بس پھر سمجھو تبدیل ہونے کا بہت مشکل چانس ہے اس کے. وہ تو پھر بھی دن جو ہے گنتی کے ہیں، لیکن یہ 30 دن سے جو اللہ نے دیا اس پہ شرط بھی لگائی کہ تم نے تبدیل ہونا ہے ان دنوں میں. روزہ کہتا ہے میں ایک ایک چیز تمہیں ریفریش کر رہا ہوں اور اعلان بھی کر دیا کہ جو ان 30 دنوں کے اندر نہیں ہوا اس میں جھلک نظر نہیں آئی میری رضا کی. اب سمجھے، مفہوم سمجھے. اس میں یہ نہیں کہ بھئی جس نے پورے روزے رکھے فلاں کیے یہ کی نہیں، آپ روزوں کے رزلٹ پہ جا رہا ہوں. ڈرائیونگ کی بہت نہیں، رزلٹ آئے اس کا پاس، تب پتہ چلے گا بہترین انسٹرکٹر تھا، بہترین محنت کی، اس نے سب کچھ کیا. سارا زندگی بیٹھ رہا ہے اسٹیئرنگ پہ. بہت سے ایسے ہیں بیچاروں کو 5-5 سال ہو گئے ابھی تک بیٹھے ہیں اسٹیئرنگ پہ، ان کا رزلٹ ہی نہیں نکل رہا. رزلٹ نہیں نکلا ان کا. بیچارے وہ جب بھی جاتے ہیں اس کے بعد پھر آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں جی پھر فیل ہو گئے. یہ کیوں ہو گئے جی؟ ایسے ہو گیا تھا. تو کیا آخرت میں جب ہم اٹھیں تو کہا جائے تو پھر فیل ہو گئے؟ یا پھر کا لفظ نہیں ہوگا، وہ تو فیل ہو گئے، ختم، دائمی فیل ہو گئے. کیونکہ اس کو بہت زندگی دی تھی، بہت ٹائم دیا تھا اس کو کئی روزے ہم نے، کئی رمضان دی، کئی راتیں دی، کئی مقامات دیے، کئی چانسز دیے. یہاں ملنا ہے بہت چانس. ہر روز مطلب ایک دو ٹیسٹ ہوتا ہے، پیسے دو اور فارم دو ڈرائیونگ ٹیسٹ کا، تو ہر روز ٹیسٹ ہو رہا ہے، ہر نماز کے بعد ٹیسٹ ہے کہ بدلا فرشتے اللہ پوچھتا فرشتے بدلا؟ یہ نہیں، وہیں کا وہیں جتنا تھا اور نیچے. اللہ اکبر. رمضان ہے، اللہ کہ بدلا، میرا بندہ بدلا. ایک ہی بندے کو جانتا ہے میرا رب، ایک ہی بندے کو جانتا ہے. جو پیدا نہیں ہوا اس کو بھی جانتا ہے، اور جس نے پیدا ہونا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو پیٹ میں ہے اس کو بھی جانتا ہے. نہ جانے تو رزق کیسے ملے؟ جس کو اللہ جانتا ہے اسی کو رزق ملتا ہے. وہ اپنی کائنات کے ہر ذرے کو بھی جانتا ہے، چینٹی کو بھی جانتا ہے. وہ چینٹی کے سارے معاملات اس نے رکھنے ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی ٹانگ کو اس نے چلانا ہے، اس کے سانس کا سسٹم اس نے قائم رکھنا ہے، اس کی ڈائجیشن سسٹم اس نے قائم رکھنی ہے، اس کی نسوں میں جو گھوم رہی ہیں چینٹی کی وہ ساری اس نے کنٹرول میں کرنی ہے. وہ تو رب کریم ہے. سبحان اللہ. اس کی ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ. اب پتہ چلا کیسے کلمہ ہے بندو، بہت اونچی چیز ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. اسی بھی تو مزہ آتا ہے کلمے پہ. مجھے آپ کو آتا ہے؟ بڑا لطف آتا ہے. ایک ساتھ کہتا ہے کہ جب باقی کلمے آپ پڑھتے ہیں وہ یہاں اس میں نہیں آتے جیسے باہر سننے والے بھی سلام دو ہوتی ہے، دکانوں کو پھرتا رہتا ہوں، سودا سلف لے جاؤں. وہ پیر نہیں جو بیٹھ جاؤں گھر کے اندر. میں تو دکانوں پہ بھی جاتا ہوں، سودے بھی لیتا ہوں، پیاز بھی خریدتا ہوں،
گٹھے بھی اٹھاتا ہوں، ہاتھ میں سب کچھ کرتا ہوں، اور دعوت بھی کرتا ہوں، اور ساروں کو وہیں مرید بناتا ہوں، وہیں ذکر دیتا ہوں۔ بولے سبحان اللہ۔ سلسلہ ہے، دیکھیں کتنا زبردست چلتا پھرتا سلسلہ ہے، یا صحیح سلسلہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا یہ طریقہ تھا، ایک جگہ جڑ کے بیٹھ جاؤ، حضرت صاحب آئے تو پورا نعرے پڑے، پھر پورا انتظام ہو، اور پھر سب یہ ہو تو فنا ہو، پھر حضرت صاحب آئے، بات کچھ بھی نہیں اندر، بات کچھ بھی نہیں اندر۔ میرے بھائیو، وہ رب کریم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر کو پتہ ہے اس کو۔ میرے بندے نے رمضان میں آیا، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے آج کا روزہ اس نے گزارا، آج کو اثر ہو گیا اس پہ؟ نہیں ہوا جی، وہیں تھا، وہیں جمع ہوا ہے جناب۔ اللہ کہتا ہے میری رحمت نہیں چاہتی کہ میں اس کو اس جگہ بھیجوں؟ دوسرے کی طرف اشارہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ جگہ جس کی آگ پتھر اور انسان ہوں گے، جس کی لپٹیں، یہاں جائے گا، یہ کتنا اچھا چانس ضائع کر رہے ہیں۔ تو آخر 30 دن کے بعد اللہ اعلان فرما دیتے ہیں، اللہ اکبر، اپنے نبی زبان مبارک سے اعلان فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ فرما دیں محبوب کہ جو 30 دنوں کی جو عورت، جو مرد، جو بڈھا، جو جوان اس 30 دن اپنی زندگی کو تبدیل نہ کر سکا، اس پہ رنگ نہ چڑھ سکا میرے رسول کا، میرے حبیب کا، وہ گناہوں کو ترک نہ کر سکا، وہیں کا وہیں تھا، تو فرما دے اس سے بڑا بدبخت ہے ہی کوئی نہیں، دنیا میں فیل کر دیا، بدبخت انسان ہے، سمون بکمن عمي فهم لا يرجعون۔ کتاب ہی بند ہوگی اس کی زندگی کی ساری۔ دیکھا آپ کتنا بڑا مقصد ہے رمضان بتا رہا ہے۔ اصل روزہ کہتا ہے کہ یہ مقصد ہے تمہارا اس روزے کا بھی کہ تم اللہ کو راضی کرو، راضی کے بعد اس رمضان سے نکلو۔ کرنا چاہیے دوستو، سوچیں۔ تو بھائی رمضان تو نے روزے بھائی تجھے تو بتا، ٹھیک ہے تو ریفریش کر دیا ہمیں، ماشاءاللہ ہو گئے نا فریش، بالکل اصل مقصد پہ آ گئے نا، مار دی نا سارے زنگ رمضان میں، اتر گئے نا۔ تو اب یہ بتا یار، اس میں ہم تو نے بتائے سب چیزوں کو، تو چیزیں بتا رہا ہے، اس کا ہم کریں کیا پھر؟ اب کیا طریقہ بتایا تم نے ہمیں اپنے اندر آ کے روزہ رکھا کے؟ ہاں بالکل اعلان ہوا اس میں، اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے۔ پھر بھی حدیث آتی ہے سلمان رضی اللہ تعالیٰ، بڑے دریش صحابی تھے، بکتے 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 بکتے، سبحان اللہ۔ یوسف اسلام تو ایک دفعہ بکے تھے، لیکن میرے حبیب کے عاشق تو بہت دفعہ بکے ہیں، سبحان اللہ، ایک ہی دفعہ بکے تھے، لیکن امام الانبیاء کے جو عاشق تھے وہ تو بہت بکے تھے۔ ہسٹری ہے حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ کی، ایک مقام ہے ان کا کہ اپنے محبوب کو پانے کے لیے کتنی دفعہ کیا کیا حالات بدلنے پڑے، کیا حال ہوئے، تب جا کے ملے تھے۔ میرے بھائیوں کتنی قیمت ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آنے کی، کیسی کیسی قیمتیں لوگ ادا کرتے ہیں، کیسی کیسی قیمتیں ادا کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے نفس کو ہی نہیں مار سکتے، اپنی خواہش کو نہیں مار سکتے کہ اللہ کے نبی کو راضی کریں۔ فم الخصلتان اللذان ترضون بما ربکم، حدیث میں لفظ آ گئے کہ دیکھ اللہ کے نبی نے اعلان کر تو دیا، کس کا؟ اللہ کی رضا کو پانے کا۔ میرے کان بول رہا ہے فرشتہ، روزہ بول رہا ہے کہ خوش قسمت ہو تم، تو اللہ کے نبی نے راز بتا دیا سارا، میں فریش کر رہا ہوں تمہیں، پکڑ لو زور سے اس کو، اب نہ چھوڑنا۔ ام الخصلتان اللذان رضوان من ربکم، یہ حدیث کے لفظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی رمضان میں آئے تو یاد رکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے رب کو راضی کرو، مقصد یہی ہے تمہارا، راضی کرو، کرتے رہو، صرف رمضان تک نہیں ہے، راضی کرو،
کرو سے مراد کہتا ہے مستقل چلنے والی چیز کو، اس کو کہتے ہیں کرو، یہ کام کرو، میں جب کہوں گا نا اس کی اینڈ نہیں ہو رہا کام کا، ہے نا، اس کام کا اینڈ نہیں ہو رہا، کرو تو کرتے رہو جب تک نہ رک جاؤ. امام الانبیاء رؤوف الرحیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کرو، دو چیزیں ہیں ایسی جس کو کرو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. دو چیزیں ایسی میں دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں تمہیں اس رمضان کے اندر روزے میں ریفریش کر رہا ہے تمہیں، تاکہ زندگی تمہیں جاری کر سکوں. مجھے پتا ہے کہ تم اس کے بغیر زندگی گزار رہے ہو، ان دو چیزوں کے بغیر تم زندگی گزار رہے ہو، اور جب تک یہ دو چیزیں ہوں تو اپنے رب کو راضی نہیں کر سکو گے، کیونکہ کوئی عمل تمہارا اس وقت تک صحیح اس تک نہیں پہنچ سکے گا جس سے تمہارا رب راضی ہو جائے. تو دو چیزوں کے ساتھ تمہارا رب راضی ہو گئی. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. اس سے بڑا کون کلو پیش کر سکتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا؟ یقین ساری عبادات راضی کرنے کے لیے دی گئی ہیں، لیکن نہیں، ان دو چیزوں کو اختیار کرو تو تمہاری نماز بھی قبول ہوگی، روزہ بھی قبول ہوگا، حج بھی قبول ہوگا، زکوٰۃ بھی قبول ہوگی، عمرہ بھی قبول ہوگا، ہر چیز قبول ہو جائے گا. دو چیزیں تم کرتے رہو گے تو کرتے رہو گے. وَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ رَضْوَانٌ بِمَا رَبِّكُمْ، دو چیزیں ایسی ہیں. یا رسول دو چیزیں کون سی ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے؟ کثرت ذکر اور کثرت استغفار. نقطہ مل گیا جناب؟ مل گیا؟ بالکل سین ٹین کر کے ریفریش کیا، اسے بالکل تازہ کر دیا ایمان ہمارا روزے نے. اختیار کر لو، روزہ کہتا ہے ابھی سے کام شروع کر دو رمضان میں. اور جی ہاں، رمضان میں ہم کیوں کریں گے یہ؟ اتنا ثواب، اتنے گنا ثواب، ذکر کرو گے تو اتنا گنا. اس تک کہتا ہے یہ چکر چھوڑ دو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے انعام رکھے ہوئے. یہ تو ایک دوا دی ہے جو ساری زندگی کرنی ہے، ثوابوں کے چکر میں مت پڑنا. اصل ثواب تو وہ ہوگا جب تم اللہ کو راضی کر لو. اصل ثواب تو وہ ہوگا جب تم پھر رب کو راضی کر لو گے، اس کی بات کرو آگے، چھوڑو ان چکروں میں. تو روز رمضان میں رمضان کے اندر اس لیے زور لگا رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ثواب زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ٹریپ کر رہا ہے، پھنسا رہا ہے کہ ثواب کے چکر میں پھنسیں اور ان کو عادی بناؤ، ان کو اصل جہنم سے نجات دوں اور جنت میں پھنساؤ. قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کی رحمت کریمی کی. کہتے ہیں بندہ پھنسنے والا نہیں، 2 سے 4 سے نہیں، اس کو اتنا چکر دوں نا کہ اس کو کئی گنا کر دیتا ہوں ثواب میں، تب یہ پھنسے گا. کیونکہ یہ سال میں ایک دفعہ چانس آتا ہے، مرنے میں اس کے دن رہ گئے 8. ابھی اس سے تھوڑے دنوں کے بعد جب رمضان سے نکلے گا، نکلنے کے بعد 2 ہفتے کے بعد اس کو نا ہارٹ اٹیک، اس نے جانا ہاسپٹل، اس کی نسیں بند ہونی چکی ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے. یہ بھی اسی طرح پراٹھے کھا رہا ہے اور خوب کھا پی رہا ہے، اس کو نہیں پتا. مجھے پتا ہے کہ اس کے رہ گئے صرف 3 ہفتے رہ گئے، اس کے بعد اس کو پڑنا اٹیک، اس نے جانا اسپتال، نس کی بند ہو چکی ہیں، اس کا علاج کہیں نہیں ہونا. اس نے میرے پاس آ جانا 3 مہینے تک آرام سے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں. اللہ عالم الغیب، اللہ کے سوا کون غیب جان سکتا ہے؟ تیری میری زندگی کا ہمیں کیا پتا کہ کتنی زندگی رہی ہے، کون جان سکتا ہے؟ اس لفافے کو کون کھول سکتا ہے؟ یہ تو سیلڈ ہے. لفافہ کیا ہے؟ سیلڈ ہے. ہم تو پروگرام بنا رہے ہیں کہ رمضان کے بعد یہ کریں گے، یہ فلاں کریں گے، وہ دکان لے لیں گے، یہ سفر کریں گے، اس سے ملائیں گے تو اس کا یہ ہو جائے گا، ہو جائے گا. تو اللہ اپنی تدبیر کر رہا ہے کہ میں اس کو فارغ کروں، جلدی اس کو میں اپنا بنا لوں، یہ میرا بن جائے، یہ میرا بن جائے. کیونکہ 30 دن کے بعد یہ جو لمیٹڈ ٹائم اس کے پاس رہ گیا ہے، اس نے آ جانا ہے میرے پاس، اس بڈھے نے آ جانا ہے. اس کو ابھی تک جوانی کا شوق چڑھا ہے، ٹانگیں اس کی ہلتی نہیں ہے. اس کو میں کہہ رہا ہوں بندہ بن، توبہ کر، پکڑ تسبیح استغفار کر، تاکہ تیری زندگی کے دن ختم ہو چکے ہیں، میں تجھے جنت میں بھیج دوں. جو کر لیا تو نے. پھڈے جو مارتا رہا تو کرتا رہا، جو مستی کی جوانی میں نمازیں چھوڑی اور تو نے بدماشی کی، جو کچھ کرتا رہا. میں رب ہوں، ماں تو کیا بھولے گی جو میں بھول جاؤں گا تیرے گناہوں کو. ماں کہتی ہے نا نہیں میرے پتر تھوڑی کہتا ہے جی، نہیں جی اچھا مار کے ہے نا بچے کو ڈنڈا بار، سب کے ساتھ ہوتا ہو نا. اور جس کا ایک ہی بیٹا ہوتا ہے نا، اس کو فون کرو اس کی ماں کو، ہیلو کیا حال ہے، اس کا فلاں کیا، جی میرا ایک ہی پتر ہے جناب. اچھا یہ ضرور کہتی ہیں ماں، اتنے محبت. جن کے ایک بیٹے ہوتے ہیں نا، ان کا یہ فکرہ ضرور چلتا ہے، کتنا ناز کر رہی ماں اس کو.
وہ مار کے ڈنڈا بچے کو ٹھوک ٹھاک کے طرح خون نکلا ہے, بھاگ کے آ گیا, سب آئے جی آپ کے بیٹے نے بچے کو مارا. نہیں نہیں ادھر چھپ نہیں, وہ تو یہی تھا جی, کبھی مارا ہی نہیں اسے, سو جا سویا پڑا ہے جی, ایسا چھپاتی ہے. میرا رب کہتا ہے یہ کیا محبت کرتی ہے جس طرح میں تجھے چھپاؤں گا روز حشر میں. فرشتے کروں یہ مثل یہ گناہ اور چپ کر, اس کے گناہ کوئی نہیں, بڑا اچھا بیٹا تو بہت اچھا آدمی, یہ جنت, یہ جنت میں جائے گا, اس نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں. اس کی رحمت کا اندازہ لگاؤ, اس کی رحمت کا اندازہ لگاؤ. ماں کرتے ہیں ادھر دیکھو, حشر میں چھپائے گا. سبحان اللہ, فرشتے ڈھونڈ رہے ہوں گے ظالم کدھر گیا, اس نے یہ کیا وہ کیا, مثلیں تیار کی ہوں گی, اور رب کہہ رہا ہے ہی نہیں, تو بندہ آیا ہی نہیں ابھی, تو آنے والا ہے, اس کا جا جنت میں نکل جا جلدی سے, باقی میں تیری مثل دیکھ لوں. یہ بندے اور انسان کا تعلق ہے. کیسا موقع دیا انسان نے, دو چیزیں دی ہیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کو خدا کے واسطے رمضان میں چھوڑو سب چیزوں کو, پھڈے بازی سب قصے ختم کرو جو تم کر رہے ہو, ڈرامے بازی کچھ نہیں چلنا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ابھی سے پکڑو ان چیزوں کو, کثرت ذکر اور کثرت توبہ. استغفار مت کیا توبہ. اور یہاں ایک چیز, گھڑی میں نے نہیں لگوا لی, انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں ٹائم ذکر کے لیے نہیں, وہ بڑی سلو تھی تو کل ہمارا ذکر رہ گیا. باتیں اتنی دلچسپ ہوتی ہیں کہ دل ہی نہیں کرتا اس کو اللہ کی تعریف شروع ہو جائے تو وہ بھی اللہ کی تعریف اور یہ بھی اللہ کی تعریف, اس میں بھی جھومتے ہیں اور اس میں بھی جھومتے ہیں, یہ بھی ذکر اللہ. تو بھائی کیا ذہن سے نکلے کی بات بڑی اچھی آ رہی تھی. تو بندہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم رحم و فضل, کہ دو عمل اس نے دے دیے کہ دو عمل تو کر, رمضان سے شروع کر دے, رمضان سے شروع کر اور اس کو زندگی میں نہ چھوڑنا. دو عمل معذرت کون سے, اللہ کا ذکر اور توبہ. اب یہ دیکھیں شان, سبحان اللہ, کمبینیشن دیکھیں آپ, انتہا کیا خوبصورت. توبہ کا اور ذکر کا دونوں کا ایسا کمبینیشن ہے, ایسا کمبینیشن ہے کہ جیسے جڑواں بچے. سبحان اللہ, اس سے زیادہ اچھی مثال نہیں دے سکتا. جہاں ذکر ہوگا وہاں توبہ ہوگی, جہاں توبہ ہوگی وہاں ہے ہی نہیں. جی ہم ذکر کرتے ہیں توبہ نہیں, چھٹی کر. جی توبہ کرتا تو ذکر ضرور ہوگا اس کا, تائب ضرور ذکر کرے گا اللہ کا, سوئی نہیں سکتا. توبہ اور ذکر دونوں کا ردھم چلتا ہے ایک ساتھ, ذکر توبہ ذکر دونوں چلتے ہیں. جب کوئی انسان کسی اللہ والے کے پاس ذکر سیکھنے جاتا ہے, یہ قانون ہے اللہ والوں کا, تو سب سے پہلے کیا کراتے ہیں. آپ بھی گئے ہوں کسی کے پاس, کیا کرایا تھا بھول گئے وہ سب چیز کیا کرائی تھی. اب جو کل میں پڑھایا تو ڈرامہ تھا, بھولے تو نہیں, سچی بات ہے. یاد ہے وہ کل میں پڑھے تھے نا ہم نے, میں نے بھی, آپ نے کٹھے پڑھے تھے نا. وہ سب سے پہلے توبہ. کیوں ذکر نہیں دیا جاتا پہلے کیا کیا جاتا ہے توبہ. جب توبہ دے دی جاتی ہے تو اس کے بعد ذکر دیا جاتا ہے. مثل ایسے ہے کہ آپ نے کوئی چیز بونی ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے, جاتے بیج ڈال دیں گے. کوئی زمین دیکھیے آپ, بیج ڈال دو, 6 مہینے کے بعد ہیں گندو نہیں لگی, یار کپاس نہیں آ رہی, اس میں سے پھل نہیں آ رہا. کبھی ایسے نہیں ہوا. ذمہ دار کیا کرتا ہے, سب سے پہلے کیا کرتا ہے, وہ زمین کو صحیح کرتا ہے, ٹھیک کرتا ہے, اس کو خوب بہترین بنا لیتا ہے. جب خوب اچھی طرح بن جاتی ہے بہترین, اس کے بعد پھر بیج ڈالتا ہے. الحمدللہ جب بیج ڈالتا ہے تو 6 مہینے کا بعد دیکھتا ہے تو اس میں وہ چیزیں لگی ہوتی ہیں جس کا اس نے بیج ڈالا تھا. میرے دوستو بالکل ایسے ہی ہے معاملہ. اندر جو زمین ہے ہماری قلب کی زمین, وہ تو بہت گندی ہوئی ہوتی ہے, اس پہ ذکر کیا کام کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے اللہ والے کیا کرتے ہیں, وہ سارے قلوب پہ جو زنگ لگا ہوتا ہے گناہوں کا, زناؤں کا, جھوٹوں کا, چوریوں کا, بدماشیوں کا, فراڈ کا, 1 سیکنڈ میں نکال دیتے ہیں. سبحان اللہ. وہ زمین کو صاف کرتے ہیں کس چیز سے, توبہ سے. اور توبہ سے کیسے صاف ہوتی ہے, میرا رب فرماتا ہے کہ توبہ کے بعد بندہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے نہ زنا کیا, نہ جھوٹ بولا, نہ قتل کیا, نہ اس نے بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں, بالکل پاک صاف ایسے ہاتھ.
نیک لوگ بیٹھے آگے پچھلے پہلے صف میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ چور زانی قاتل پتہ نہیں کیا کچھ کے پہلے صف میں بیٹھے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں، یہ ہے توبہ. تو اللہ کے پاس جب جاتا ہے آدمی تو ہم اس کی لفٹ نہیں کراتے ہیں اس توبہ کو. ہم اس مقصد کو سمجھے نہیں ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ لاشعوری طور پہ اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے نا. میں نے بیعت کر لو جی، مجھے یہ بیعت کر لیں جی، میں نے بیعت ہونا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں بیعت ہے کیا چیز، بیعت ہے کیا چیز پتہ ہی نہیں. نہ عورت کو پتا نہ مرد کو پتا، نہ کچھ پتا. بیعت کے بعد پاگل تمہارے تو دل اندر سے تمہاری زمین جو بالکل کاشت ہو چکی ہے، صاف ہو گئی ہے پہلی نظر میں شیخ کی. اس نے دل کو بالکل صاف کر دیا ہے تمہارے گناہوں سے، صاف ہوگی زمین، تیری بدماشی ساری نکال دی ہیں، چمک گئی ہے زمین. اب اس کے بعد نیکسٹ کام کیا ہوتا ہے؟ زمین پہ جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس کا بیج ڈالتے ہیں. مجھے گندم چاہیے، گندم کا بیج ڈالوں. مجھے آم چاہیے، آم کا درخت لگاؤں گا اس زمین پہ. مجھے سیب چاہیے، سیب کا درخت لگاؤں گا. یہ زمین جو اللہ والے نے تیری صاف کی توبہ کلیئر کر دی ہے، اس میں وہ بیج ڈالے گا جو تجھے چاہیے. وہ کون سا بیج ہے؟ ہمیں اللہ چاہیے تو اس میں ذات کا بیج ڈالتا ہے. اس میں کوئی اور پھل نہیں لگے گا. ہمیں کیا چاہیے؟ مجھے بولو. تو اللہ والے کون سا بیج ڈالے گا؟ ہاں، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد دل چلائی. یہ بات کی، بات کم نہیں کی انہوں نے کہ میرے مرشد کے پاس میں گیا. یہ بہت بڑے ایک عارفین میں سے گزرے ہیں، بہت بڑے صوفیوں میں سے گزرے ہیں. ان کے مزار پہ آپ جائیں تو ایک عجیب انداز ہے ان کا جو کام، ان کی جو زندگی گزری ایسی. یہ صدیوں پرانی کی بات ہے. سلطان بہو نام ہے پاکستان کے مشہور بزرگ. ویران جنگل میں بیٹھتے تھے، ان کو جو ورد تھا اللہ اس میں ذات ہو تھا. آج بھی آپ جائیں تو جو درخت لگے جنگل جو درخت لگے ہوئے ہیں وہاں جو کوکی بیٹھتی ہیں، چڑیاں بیٹھتی ہیں نا، تو وہاں سے آوازیں نکلتی ہیں، ہو ہو ہو. زمین وہی بول رہی ہوتی ہے. درویش نے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا تھا. ایک کلندر بیٹھا تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا. وہ اس کا پہلی بیاض جو لکھی، اس کا پہلا شعر جو ہے الف اللہ چمبے دی بوٹی. کہتا میرا کام نہیں بننا تھا جو آج مجھے دیکھتے ہو میں فنا فی اللہ ہو چکا ہوں، اس سے پہلے فنا فی شیخ ہوا ہوں، میں فنا فی مرشد ہوا ہوں. تب میں جا کے اس مقام پہ پوچھا ہوں تو ہو نکلتی ہے میری زبان سے. کیوں کہ میں اپنے شیخ کے پاس گیا تھا اللہ کو پانے کے لیے. تو میرے شیخ نے میری زمین کی کاشت کی، صحیح کیا، بنایا. بنانے کے بعد پھر اس نے وہ بیج ڈالا جو مجھے چاہیے تھا. اس نے الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد دل چلائی ہو کرنے کے بعد یہ جو بوٹی دیکھ رہے ہو میرے دل میں نے نہیں لگائی. یہ کس نے لگائی ہے؟ یہ میرے مرشد نے، میرے شیخ نے اس کے اندر یہ بوٹی لگا دی اللہ کی. یہ کام ہر ایک کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا؟ جس کے ساتھ نہیں ہوا مجھے بتائے. ہیں دیکھیے اللہ اکبر. جب وہ بیج پڑ جاتا ہے کس کا؟ اس میں ذات اللہ کا اس زمین پہ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. پھر وہ باغ و بہار جس طرح کچھ دنوں کے بعد بیج ڈالتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنتی ہیں درخت بنتے ہیں، اس میں پھول نکلتے ہیں، اس میں پھل لگتے ہیں، ایک عجیب چیزیں ہوتی ہیں، چیزیں بننا شروع ہوتی ہیں. اسی طرح دل کے اس مقام کے اوپر الحمدللہ جب وہ بیج اس میں ذات کا ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر سبحان اللہ کاشت ڈالنے کے بعد اس میں ہم کام بھی تو کرتے ہیں نا. سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے بیج ڈالنے کے بعد؟ پانی دینا ہے نا. تو جب مرشد اس میں ڈال دیتا ہے بیج، زمین بنا دیتا ہے، بیج ڈال دیتا ہے، تو پھر اس کو پانی دیتا ہے. وہ کون سا پانی ہے؟ اللہ اللہ ذکر اللہ جس کو کہا جاتا ہے. اور جتنا کثرت سے پانی جائے گا پودے اسی طرح نکھرتے نکلتے آئیں گے. کیا تناسب رکھے اللہ بہت دیں. میرے رب نے کہا پھر وہ رضا کے پھل نکلتے ہیں. سبحان اللہ. اس باغ سے رازت مردیہ کا جو باغ ہے، اس باغ کا نام بھی ہے رازت مردیہ. اس باغ سے جو پھل نکلیں گے وہ کیا ہوں گے؟ سبحان اللہ اللہ کی رضا کے پھل ہوں گے. وہ ایسے میٹھے لذیذ پھل ہوں گے کہ جس کو آپ یہاں نہیں کھا سکتے، یہ جنت میں بیٹھ کے کھائیں گے. اللہ کہے تو نے تو لگائے تھے. حدیث ہے یہ نہیں کہ یہاں بو گے پاؤ گے کہاں؟ حدیث کے ساتھ بات کرتا ہوں، حدیث کے ساتھ پاؤ گے کہاں؟ جنت میں. تو وہی تو پھل ہے. قاری صاحب کہیں گے یہ کون سا پھل ہے؟ یہ جنت کا نہیں کہ جنت کا نہیں ہے، یہ دنیا کا پھل ہے. لیکن لگایا تو نے دنیا میں تھا، لیکن کھا تو جنت میں رہا ہے.
پھر یاد آئے گا شیخ کیسا زبردست شیخ تھا یار، ایسی کاشت کر دی میری زمین، کہ اس سے ملاقات کر سکتا ہوں، وہ کہاں پر ہے؟ پھر ملاقات کا شوق پیدا ہو، یہیں پیدا کرو اپنے شیخ۔ عجیب لوگ ہیں، کیسی محبت ہے اپنے شیخ سے، جی مجھے فلاں بزرگ کی زیارت ہو رہی ہے، مجھے فلاں بزرگ کی زیارت ہو رہی ہے، خدا کی قسم زندگی میں ہوئی نہیں مجھے کسی کی زیارت ہوئی تو دو ہی ہوئی ہیں، ایک امام الانبیاء کی یا اپنے شیخ کی، اور کوئی زیارتیں مجھے نہیں، نہ غوث پاک کی نہیں۔ کیسے لوگ ہیں جن لوگوں کو اور شیخوں کی زیارت ہوتی ہے وہ حقیقت میں کچھ فیض نہیں لے رہے اس شیخ سے جس کے پاس وہ بیٹھے ہیں۔ نقشبندی سلسلے میں تو لے ہی نہیں سکتا، جب تک نقشبندی سلسلے میں شیخ کا اور مرید کا سلسلہ یہ نہ ہو جائے۔ ہمارے کہتے ہیں کہ شیخ کی ایک صحبت کو ختم کرنا 1000 کروڑ سال کی عبادت سے ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے تو مریدوں کو یہی نہیں سمجھ آیا کہ صحبت کی قدر کیا ہے، نوافل عبادت کیا درجہ رکھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں حکم یہ ہے کہ فرض کے بعد زیادہ سنتیں موقع ادا کرو، اس کے بعد کوئی عبادت نہ کرو، بس ایک عبادت کرو، اپنے شیخ کے چہرے کو دیکھتے رہو، وہ بھی عبادت ہے۔ یہ راستہ عجیب ہے بھائیو، اس کی کتاب عجیب ہے، اس کا سلیبس عجیب ہے، اس کا طرز عجیب ہے، اس کا اصل قرآن ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا، اس کا اصل کیا ہے؟ قرآن ہے۔ جن کو بھی یہی تمیز نہیں کہ میں شیخ کی صحبت لوں یا میں یہ نفل پڑھوں یا یہ عبادت کروں، تو وہ مرید ہے کیسا میں آج تک نہیں سمجھ سکا۔ کس طرح جرت سے لوگ بتاتے ہیں کہ آج مجھے وہ نظر آئے ہیں، جی آج مجھے فلاں شیخ نظر آ رہے ہیں، وہ اس کی اندر کا پتہ دے رہے ہیں کہ تیرے اندر ابھی استاد پیدا ہی نہیں ہوئی ہے کہ تو اس شیخ سے فیض، تیرے میں یہ خیال آیا کیسے کہ میں اپنے شیخ کو صحبت چھوڑ دوں، وہ لمحہ چھوڑ دوں جو میسر آ رہا ہے، اللہ مجھے دے رہا ہے، میں کام سے فارغ ہو گیا ہوں، مجھے اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، وہ لمحہ میں سوائے اس کے کہ اس کی ذات کے ساتھ گزاروں، وہ ایک ہی واحد ذات ہو سکتی ہے کائنات میں جب تک زندہ ہوں، وہ میری شیخ کی صحبت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ سکھایا ہی نہیں جاتا، واللہ باللہ مسلح بیٹھا، مجھے کسی نے نہیں سکھایا، تو جاہل ترین آدمی تھا، اجڑ آدمی تھا، نمازیں وغیرہ تو پڑھتے تھے اللہ کے فضل سے، لیکن کچھ اندر ہی ایسا تھا بچپن سے کہ لوگ سارے گلیوں میں کھیلتے تھے، کچھ کوئی کھیل رہا ہے، کوئی کرکٹ کیوں کھیلتا ہے، اور یہ عاجز کونے میں بیٹھا پتہ نہیں روتا ہی رہتا تھا۔ بچپن سے کوئی فطرت تھی تنہائی کی، کوئی میرا دوست نہیں تھا، کوئی میری سوسائٹی نہیں تھی، کوئی میرا طریقہ نہیں تھا، کوئی میرا صرف میں تھا اور میرا کمرہ ہوتا تھا۔ کبھی کبھی میرے والد آتے تھے، کرتا کیا ہے دیکھوں تو صحیح، نہ ہی گندے بچوں کی شکایت آ رہی ہے، نہ کوئی برے کام کرتا ہے، اس کا کبھی سنی ہی نہیں ایسی بات۔ بڑا ہر آدمی اتنی محبت کرنے والا، ہر آدمی مجھ سے پیار کرتا تھا، پتہ نہیں کیا بات تھی، وہ فطرتی ایسی ہو جاتی ہے انسان کی۔ شاید یہ اللہ تعالیٰ نے کرم کرنا تھا کہ آپ جیسے نیک لوگوں کے انسانوں میں مجھے بیٹھنے کی توفیق ملنی تھی، اور تو کوئی وجہ نہیں آتی۔ نہ میں آپ سے کیسے ملتا، اتنے اچھے لیگ، اتنے پیارے لوگ، اتنے اللہ کو پانے والے لوگ، میری کیا حیثیت، میں تو گدھا کتے کے برابر میں آپ کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ اچھا یہ وجہ اللہ نے بٹھانا تھا۔ تو جس کو یہی سمجھ نہیں آیا، پہلا سٹیج نہیں سمجھے گا، جس نے بوٹی تیرے لگائی ہے اور تجھے اس سے ہی محبت پیدا نہیں، تو ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا ہے، تصویریں اور کے دیکھتا پھر رہا ہے، خواب تجھے اور نظر آ رہے ہیں، خواب جو انسان کے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا، کنٹرول میں نہیں، جس سے ایسا خواب نظر آئے تو استغفار پڑے کہ میرا شیخ کہاں گیا۔ یہاں تو اتنا بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ شیخ کے شیخ کی طرف بھی رجحان کر لیں، یہ بھی تصوف کے خلاف ہے کہ آپ شیخ کے شیخ کی طرف رجحان کر لیں۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے میں پاکستان جا رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں فضل قریشی کے پاس چلا جاؤں، میں سوچ رہا ہوں حضرت کو زیارت کر لوں۔ یہ کچے لوگ ہیں، ساری زندگی گزاری میں نے، ایک دفعہ بھی چند میلوں کے فاصلے پر فضل قریشی رحمۃ اللہ میرے شیخ کے شیخ کو، کتنا بلند انسان تھے جس کا توتی پوری دنیا میں بول رہا ہے، آج ساری دنیا جاتی تھی، واللہ ایک دن ایسا نہیں ہے کہ اپنے شیخ کو چھوڑ کے گیا، اور نہ میرے شیخ نے کبھی کہا، مسکرا پڑتے تھے، سب چلے جلسے ہو رہے ہیں، سارے جا رہے ہیں، بسیں جا رہی ہیں، ٹرک جا رہے ہیں، میں اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھا، لوگ کہتے جاتے ہی کیوں زور لگا رہے ہیں۔ تو ایک دن حضرت نے کہہ ہی دیا، جب لوگوں نے مجبور کیا تو حضرت نے کہا میرے درویش کو تنگ مت کرو۔ کس نے آداب سکھائے مجھے، کس نے محبت سکھائی، کس کتاب سے میں نے سیکھا؟ ایک نیچرل چیز تھی۔ ایک دفعہ زندگی میں نہیں گیا ہوں کہ حضرت ہوتے کوئی بھی آ جائے، فضل قریشی ہزاروں آ جائیں، مجھے ان سے کیا تعلق ہے، مجھے تو ملنا ہے، اس سے ملنا ہے، کتوں آ جائیں، غوث آ جائیں، واللہ باللہ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ واقعی بتا ہی دیتا ہوں کہ وقت کا غوث، میں مراقب تھا مدینہ منورہ میں، وقت کا غوث آ گیا،
کہ جی میں مکے سے آیا ہوں آپ سے ملاقات کرتا ہوں. میں کہا آپ غوث الحمدللہ غوث ہیں, مجھے بڑی خوشی ہے, اور بڑے اونچے مقام پہ اللہ نے آپ کو بٹھایا ہے. رات کے تیسرے پہر کا واقعہ بتاتا ہوں, میں معتکف تھا مسجد نبوی میں. اللہ نے آپ کو بڑا رتبہ دیا ہے, بہت چیز ہے, اچھا کیا, ہماری دوستی ہوگی, ملاقات ہوگی, لیکن اس سے آگے مجھ سے بات نہ کریں, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس شیخ ہے. یہ کیسی بات آ گئی؟ کیسے لوگ اتنی ایسی کر جاتے ہیں کہ سبحان اللہ, ایک طرف شیخ کی مجلس چل رہی ہے, رمضان کا زمانہ ہے, سبحان اللہ آپ سوچیں, اور اللہ کا فیض بدل رہا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جہاں میرا کوئی اللہ والا بیٹھتا ہے اور رحمتوں کی بارشیں کر دیتا ہوں, رمضان قربان کر دیتا ہوں, تو پیاسے بھاگتے میلوں دور سے جاتے تھے. ہمارے حضرت یہاں اعتکاف کریں, چلے وہاں جائیں, ہوتا تھے. رائے پور کی جو خانقاہ تھی وہاں دیکھنے والا سین ہوتا تھا درویشوں کا. کیوں؟ ان کے گھروں میں مسجدیں نہیں تھیں اعتکاف کے لیے, ان کے پاس جگہیں نہیں تھیں کہ اعتکاف کے لیے, کہ ان کو پتہ نہیں تھا کیوں اتنے دور آتے تھے. یہ مولانا بیٹھے ان سے پوچھیں, ہے یا نہیں ہسٹری؟ حضرت شیخ کہاں جاتے تھے؟ سہارنپور میں مسجدیں نہیں تھیں کیا؟ ان کو پتہ نہیں تھا؟ نہیں, کیوں کہ یہاں اللہ والا بیٹھا ہے, جو یہاں رحمت ہوگی وہاں کہیں نہیں ہو سکتی. اور پھر نور اللہ نور, ایک تو یہ کہ شیخ اللہ والا وہاں بیٹھے, اور دوسری بات یہ کہ نسبت بھی ہو میری, تو اس سے بڑا ہی کوئی دن ہوں گے جہاں میں اللہ کے بندہ بیٹھا ہو, رمضان کا موقع ہو میرا شیخ, فیض لینے کو اس سے اچھا کوئی چانس ہو سکتا ہے؟ افسوس کی بات. یہ تو میں تصور کہ آپ طالب علم ہیں, میں بھی طالب علم ہوں, تو ایک ہلکی سی میں پہچان دی جو فنافر الف اللہ چمبے دی بوٹی, کہتا میں نے نہیں لگائی یہ بوٹی, میں تو ناکارا تھا. وہ شیخ کہہ رہا ہے یہ تو اس انسان نے لگا دی خوشبو اسی سے, جو اتنا عقیدہ رکھتا ہو اپنے شیخ کے ساتھ, اتنی محبت رکھتا ہو, خدا کی قسم اس کے جسم سے نا, اس کے تو صدیاں گزر گئیں, ان جگہوں ویران جگہوں پہ اب بھی اللہ کی آواز آتی ہے. تو انسان خود کیا ہوگا؟ ہم اندر سے گندے ہیں, منافق ہیں, عشق نہ محبت ہے, نہ قدر ہے, نہ رضوان اللہ کے ہمیں پکار ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سمجھ ہی نہیں ہے. ہم بکاؤ مال ہیں, ہم بکاؤ مال ہیں, تماشا اور چھٹکا لگنا ہے. کنتم تزون انما کنتم تعملون, ایسی کوئی آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے جب میرے پاس آؤ گے تو تمہیں وہی دوں گا جو تم کر کے آئے ہو میرے پاس, اور کیا ہے. اللہ عباد الخالص مخلصین, یہی اگلی آیت. کتنا خالص تھا تو وہاں, کتنا تم نے جو کام کیا تھا, جو میں نے جس پاس تجھے بھیجا تھا, تجھے اس بندے سے خالص نہیں تھا تو آگے کیسے چلتا, میرے تک کہاں سے پہنچتا. اسی کے ساتھ تم منافق رہا, پتہ کیا کرتے دلوں کے اندر چیزیں رہی ہیں, کیا کو رکاوٹیں رہی ہیں. کوئی اصلاح کی بات کی جائے تو بہت ایک دم کو کرنٹ لگتے ہیں, یہ کیا ہو گیا جی, ہم تو یہ کرنا, یہ کیا, بڑا مشکل ہو گئی بھائی. تربیت کس طرح آدمی کرے کسی کی؟ یہ تو میں جنرل باتیں کرتا ہوں, میں مقصد یہ نہیں کہ میں کسی کو کچھ کہہ رہا ہوں, یہ میں ایک اپنی ڈیوٹی دے رہا ہوں کہ حضرت نے مجھے حکم دیا ہے. سالکین آئیں گے, ان کو تربیت کرو. مجھے نا بلیم کیا کریں, مطلب میں تو اپنے فرض کر رہا ہوں. جس کو پسند آئے میری باتوں پہ عمل کرے, جس کو نہ کرے. گھبراہٹ میں نہیں آنا چاہیے انسان کو, ہم کیا کریں, اب ہم کیا کریں, اب ہمارا کیا ہو گیا. جو چاہے کرتے رہیں آپ, لیکن میرا کام تو سمجھانا ہے. میں تو کہوں گا یہ راستہ یہ اچھا ہے, یہ اچھا نہیں ہے, لیکن یہ نہیں کہوں گا پرسنل, کسی کو نہیں کہوں گا یہ کام تو نہ کر, یہ میری فطرت کے خلاف ہے. پرسنل نہیں کہوں گا, مجموعے باتیں کر رہا ہوں, کسی سے میرا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے, پرسنل تعلق نہیں ہے. واللہ باللہ نہ میں کسی پہ ٹوک کرتا ہوں, نہ میں اس کو طنز کرتا ہوں, نہ میں کسی کی برائی بیان کرتا ہوں. مجھے کوئی کسی کا اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں, کسی سے پرسنل میرا دھیان بھی نہیں ہوتا. میں تو اللہ کی یاد میں گم ہوتا ہوں, اس تصور شیخ میں بیٹھا ہوتا ہوں کہ اس نے حکم دیا تو میں کر رہا ہوں. میں نے تو کہا دو ہی خواب نظر آئے زندگی میں مجھے, یا تو امام الانبیاء کا, یا خادم امام الانبیاء کا, عاشق امام الانبیاء کا. دو ہی چہرے نظر آئے مجھے تو بھائی. تو اللہ نہ کرے تیسرا کوئی چہرہ مجھے نظر آئے. اللہ اکبر. دوستو تو بات کس کی ہو رہی تھی؟ یہ سب رضوان اللہ ہے. تو خوضہ کیا کرے کہ خود تو سن لیے پیغام, تو اب ہمیں دو کام کون سے کرنا ہے؟ کثرت ذکر اور توبہ. کون سی؟ ایک آدمی کہتی توبہ کرے, وضو کا سچا کس, اور توبہ میں کہ توبہ کر, توبہ کی تو نے, جی میں تصویر پڑھی, توبہ 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 1000 کر لیتا ہوں توبہ کی تصویر.
وہ مرے اے نہیں کہتا ہے تو بیٹھ جا بھینس کے پاؤں دودھ 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 بھینس دودھ دے دے گی تجھے؟ اللہ سبحانہ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں سچی توبہ کرو یا اہل الذین آمنوا توبوا توبۃ، سب کو پتہ ہے حافظ توبۃ، توبہ کیوں نہیں کہتی؟ نصوحہ کیا چیز ہے؟ دو قسم کی توبہ ہوگی، تو توبہ 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 توبہ، یہ نہیں سچی توبہ۔ اللہ سچی توبہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کون سی سچی توبہ؟ کہتے ہیں شرائط ہیں اس کے 4، جس وقت بھی گناہ ہو جائے، صبح ہو جائے، شام ہو جائے، رات کو ہو جائے، سڑک پہ دکان پہ ہو جائے، گاڑی میں ہو جائے، چلتے ہو جائے، پھرتے ہو جائے، ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے، جس وقت گناہ ہو جائے 3-4 کام کر لے، میرا رب کہتا ہے اس کو توبۃ نصوح کہتے ہیں۔ یہ اس حدیث ہے۔ کثرت الاستغفار کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ذکر کثرت سے کرنا ہے تو کثرت سے توبہ کرنی ہے۔ توبہ زندگی میں ایک دفعہ نہیں ہوتی ہے، یہ بھی سن لیں، کثرت کا لفظ آ رہا ہے۔ ایک نقطہ بتا دوں آپ، توبہ ایک دفعہ کیوں؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کوئی ہم بھی ہیں؟ وہ تو وہ ذات ہے جو معصوم ہے، نہ ہی ہم اولیاء ہیں، اولیوں کی ذات محفوظ ہے، اللہ ان کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ ہم تو ایک ٹھیکی ہیں، گناہ گار بندے، کیڑے ہیں ناپاک گو کے پخانوں کے، جن سے ہر لمحہ گناہ ہوگا۔ تو اللہ نے کہا کثرت توبہ، سبحان اللہ، کیا دروازہ دیا ہمارے لیے، کثرت توبہ کرنی ہے۔ یہ چیز 2 لفظوں سے پہلے کثرت ہے نا، واستغفروا، کثرت سے کرنا یہ 2 کام زندگی بھر، ذکر بھی کرنا، کثرت توبہ۔ انہیں پتا ہے کہ اب توبہ کرے گا پھر پھسلے گا، پھر پھسلے گا، کیا جہاں ہو 4 کا۔ نمبر 1 اسی وقت شرمندہ کہ یار میں تو حضرت سے توبہ کر کے آیا تھا، بےہودیا بندیا بدتمیزا، ابھی تو توبہ کر کے آیا تھا، ابھی تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کو کہتے ہیں ندامت اور شرمندہ۔ 2 مار تھپڑ اپنے وہیں کھڑا کھڑا، پیٹ میں مکہ مارا ایسے کر کے، بدتمیز، شرم نہیں آتی؟ اللہ بھی دیکھ رہا توبہ کر کے پھر تو نہیں یہ کام کرتے، پھر لڑکی میں تکدا پھرنا ہے۔ ٹھیک ہے نہیں ہوتی شادی، ہو جائے گی، صبر کر۔ دوسری کی ماں بہنوں کو دیکھ رہا، تیری ماں بہنوں کو دیکھے تو پھر یہ بدل لے رہا اللہ تعالیٰ سے کہ جب تک تمہیں شادی نہیں کرے گا میں بھی تختہ لوں گا عورتوں کو، جہنم میں جا رہا ہے، نیچے کا ناک تک بدو، اللہ کہتا ہے پک نیچے کا ناک۔ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، آنکھوں کا پردہ بہت ہے جی، وہ پتہ نہیں کون سا پردہ ہے۔ اللہ نے 2 پردے دیے، ایک چہرے کا پردہ دیا ہے کہ لوگ تجھے نہ دیکھیں، اور آنکھوں کا پردہ ہے کہ دیا ہے کہ تو لوگوں کو نہ دیکھ۔ صدیاں گزر جائیں تو کسی کو نہ پہچان سکے یہ اس کا خاوند ہے، اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا فلاں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ جہاں کھڑے ہو 4 شرطیں لاؤ اسی وقت۔ کیا؟ نمبر 1 شرمندگی، نمبر 2 وہیں کھڑا ہو کے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہوں یہ گناہ پھر نہیں کروں گا، دل بھی کہہ رہا ہو، پکا کہہ رہا ہو کہ بالکل نہیں کروں گی، اللہ میں نے وعدہ کر لیا اس چیز کو۔ 2 چیزیں، تیسری شرط اللہ اکبر، آئندہ بھی نہیں کروں گا، آئندہ بھی نہیں کروں گا، اس گناہ کو ختم کر دوں گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی کا، یہ تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے نا، گناہ کو ہم نے کیا ہے اس کے ساتھ، اس کی ذات سے تعلق رکھتا ہوں، اور اگر کسی کے حقوق مارے ہیں، حقوق عباد کے ساتھ، تو پھر اس سے ساتھ یا تو اس سے معافی مانگو یا اس کو حق ادا کرو۔ جب یہ 4 کام کر لیے ہم نے، نمبر 1 گناہ سے توبہ، شرمندگی کی ندامت کی ہے، گناہ توبہ کی کہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا اس کے بعد، آئندہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، اس کا بالکل فارغ ہو گیا اللہ کی فضل سے۔ بس پھر اللہ کہتا ہے جا میں نے معاف کر دیا، بالکل معاف، اسی وقت صاحب۔ ایک دفعہ ٹوٹ جائے دوبارہ پھر وہی کام، کثرت الاستغفار، توبہ کرتا رہا آدمی۔ یہاں ایک چیز بہترین ملی ہے نقطہ، اور جو گناہ ہی نہ کرے اس کے لیے، جو گناہ ہی نہ کرے اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے استغفار ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے ہے کہ بھائی جو تم عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے ہو، کیا تم اس کا حق ادا کر دیا؟ کیا تیری نماز کے قابل ہے کہ اللہ قبول کر لے گا؟ نہیں نا۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے اس لیے ایک راستہ نکال دیا ہے کہ جب تو عمل جو بھی نیک کرے اس کے پاس تو کیا اس کے بعد کیا کرے؟ استغفار کر لے، تیرے عمل کو قبول کر لوں گا۔ یاد رکھنا، عمل قبول ہو جائے گا، تو اس وقت بھی کرنی ہے۔
اور اگر بہت عبادت کی ہے آپ نے تو دوسرے ایک اور بھی چیز ہے. دیکھیں عبادت کے بعد ہو رہا ہے. قرآن نے کہا الصابرون والصادقون والقانتین والمنفقین مستغفرین بالاسحار. صابر بھی ہے, صادق بھی ہے, اور جناب تواضع رکھنے والا بھی ہے, اور اپنا کیا ہے اس کو خرچ کرنے والا بھی ہے, اور سحر پہ اٹھنے والا ہے, تہجد پڑھ رہا ہے, لیکن کام کیا کر رہا ہے؟ بالاسحار. کام کیا کر رہا ہے؟ اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ اس نے کچھ جرم کیا ہے؟ ساری رات لگا رہا ہے بیچارہ, اعزاز اس کے یہ ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں اس کو استغفار کر. کہتے ہیں اب بھی اس نے میری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا. ساری رات عبادت کرنا, ایک صابر صادق اور اتنے بڑے مقام پہ آدمی جانے والا بھی وہ حق ادا نہیں کر سکا, پھر بھی تو میرا استغفار کر. اچھا جی, اگر اس کے بعد بھی ہو جائے تو ایک اور چیز بھی ہے کہ کبھی دوسری طرف بھی نظر مار کہ میں تیرا رب ہوں, میں نے تمہیں نعمتیں کیا ادا کی ہیں. اگر یہاں بھی تو استغفار کر لیتا ہے, گناہوں سے بھی کر لی, اعمال سے بھی کر لی, تو تیسری چیز ایک اور نکلتی ہے کہ میں تیرا رب ہوں, میں نے تجھے نعمتوں سے نہلایا ہوا ہے. ایک انگلی تیری لے لو تو کیا کر لے گا, ایک ہاتھ تیرا لے لو تو کیا کر لے گا, ایک کان تیرا لے لو تو کیا کر لے گا, تیری ناک کو ٹیڑھا کر دوں تو کیا کر لے گا. پورے وجود کو ہر وقت نعمتوں سے لایا. بعض کی عادت عورتوں میں بڑی ہے رونے کی, مر گئے جی, یہ ہو گیا جی, فلاں یہ ہو گیا, نعمتوں کی طرف نظر نہیں جاتی. اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ تو اتنا بڑا ناشکر ہے, میری نعمتوں پہ نہیں کر رہا. تو اس پر ایک اور استغفار آتی ہے کہ اگر تو میری نعمتوں کے بدلے میں استغفار کرتا رہے گا تو الحمدللہ میں تیری نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا چلا جاؤں. تکثر استغفار. یہ بات ختم کرتا ہوں دوستو. اللہ کی رضا کیا ملا ہمیں؟ 2 نقطے. کون سے؟ ذکر اللہ, استغفار. اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں جس کے کرنے کے لیے ہم محتاج نہ ہو. ان دونوں چیزوں کو قائم رکھے اللہ پاک. روزانے کا اب تو کرو گے نا, صرف رمضان میں نہیں. کس کی لالچ سے؟ ثواب کی لالچ سے. لالچی نہ بنو, عاشق بنو. اللہ کو پانے کی غرض سے اس کو کرو اور چلتے چلے جاؤ. واخر الحمدللہ رب العالمین. چلیں اللہ کا ذکر تھوڑا بہت